رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ان کلمات کے پڑھنے کے عوض میں مغفرت عطا کروں گا اور میزان عمل کا نیکیوں والا پلڑا بھاری کر دوں گا، اور ان کلمات کے پڑھنے کے عوض میں ان پر فرشتے مقرر کر دوں گا جو میری تسبیح اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا جن سے جنت کی حوریں انہیں جھانکیں گی، اور میں حوران جنت کو ان کی زوجیت یعنی نکاح میں دوں گا۔ اس کے ثواب میں آسمان و زمین کا کوئی ایسا فرشتہ نہ ہوگا جو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے، اور جس شخص کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کریں اسے کبھی عذاب نہ ہوگا۔ ان کلمات کو پڑھنے والے کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور وہ مصافحہ کر کے جدا ہو جاتے ہیں، اتنی دیر میں ان کلمات کی برکات سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھے ماں کے شکم سے آج ہی جنا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینہ منورہ کے کنارہ میں نے ایک عورت کو گلے سے لگا لیا، لیکن میں نے اس سے صحبت نہ کی۔ سرکار، مجرم حاضر ہے، میرے متعلق جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی کی تھی، کاش تو بھی اپنے اوپر پردہ ڈالے رہتا، یعنی خفیہ توبہ کر لیتا اور اس کا اعلان نہ کرتا۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ جواب نہ دیا تو وہ شخص اٹھا اور چل دیا، یہ سمجھ کر کہ شاید میرے بارے میں کوئی آیت کریمہ اترے تب فیصلہ کیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیج کر اسے بلوایا اور اس پر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو، یعنی تجھ سے اتفاقاً جو گناہ سر زد ہو گیا ہے اس پر کوئی سزا نہیں، کیونکہ یہ گناہ صغیرہ ہے اور گناہ صغیرہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ اس کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ سارے لوگوں کے لیے ہے۔ باحوالہ رواہ مسلم مشکات شریف۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے اور انہیں صحیح وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، اس کے لیے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہ کرے اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی 5 وقت کی نمازیں ادا کرے گا، اللہ جل شانہ اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ باحوالہ مشکات شریف۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر نازل شدہ کسی صحیفہ میں اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد پڑھا ہے کہ اے موسیٰ، 2 رکعت نماز ہوگی جسے میرا پیارا رسول اور اس کے امتی پڑھا کریں گے، یہ نماز فجر ہے، جو شخص اسے ادا کرتا رہے گا میں اس کے روز و شب کے گناہ بخش دوں گا اور وہ میری پناہ میں رہے گا۔ اے موسیٰ، 4 رکعت نماز ہوگی جسے میرا پیارا حبیب اور اس کے امتی ادا کریں گے، یہ نماز ظہر ہے، میں انہیں اس نماز کی پہلی رکعت کے عوض میں مغفرت عطا کروں گا اور دوسری رکعت کے ثواب میں ان کے میزان عمل کا نیکیوں والا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری رکعت کے عوض میں ان پر فرشتے مقرر کر دوں گا جو میری تسبیح اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور چوتھی رکعت پر ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا جن سے جنت کی حوریں انہیں جھانکیں گی، اور میں حوران جنت کو ان کی زوجیت یعنی نکاح میں دوں گا۔ اے موسیٰ، 4 رکعت نماز ہوگی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی، یہ نماز عصر ہے، اس کے ثواب میں آسمان و زمین کا کوئی ایسا فرشتہ نہ ہوگا جو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے، اور جس شخص کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کریں اسے کبھی عذاب نہ ہوگا۔ اے موسیٰ، 3 رکعت نماز ہوگی جسے میرا محبوب اور اس کے امتی غروب آفتاب کے فوراً بعد پڑھا کریں گے، یہ نماز مغرب ہے، اس کی ادائیگی سے میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا اور وہ اپنی جس حاجت کے متعلق بھی مجھ سے سوال کریں گے میں وہ حاجت پوری کر دوں گا۔ اے موسیٰ، 4 رکعت نماز ہوگی جسے میرا پیارا نبی اور اس کا امتی پڑھے، اور اس کے امتی رات میں شفق
شک غائب ہو جانے کے بعد پڑھیں گے یہ نماز عشاء ہے۔ یہ نماز ان کے لیے دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہوگی، اور وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جائیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ بحوالہ فتاوی رضویہ مشکات شریف باب الاعتصام میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بے شک بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے 73 گروہ ہو جائیں گے، جن میں سے 72 گروہ دوزخی ہوں گے اور ایک گروہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک جنتی گروہ کون ہے؟ فرمایا جنتی گروہ وہ ہے جو میرے اور اہل بیت اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہر مصیبت پریشانی میں اس ذات ولا صفات کے دربار حاضر ہوتے اور عرض کرتے جس ذات کو اللہ تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر کسی کی آنکھ نکل جاتی تو وہ دربار رسالت میں حاضر ہو جاتا، اور اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تو وہ بھی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو جاتا، اگر قحط سالی ہو جاتی تو وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کرتا، اگر کسی کے سر پر قرضہ چڑھ جاتا تو وہ بھی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر شکایت کرتا، تو سب کی مشکلیں در حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری ہو جاتی تھیں۔ حدیث پاک رواہ بخاری میں وارد ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جنگ حنین میں تھے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کلمہ گو کے متعلق فرمایا کہ یہ دوزخی ہے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص کافروں سے خوب لڑا اور خوب جوہر دکھائے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک صحابی نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دوزخی ہے وہ تو اسلام کی طرف سے کافروں کے ساتھ خوب لڑ رہا ہے، حتیٰ کہ وہ زخموں سے چور چور ہو چکا ہے۔ یہ سن کر فرمایا، ہاں خبردار، بے شک وہ دوزخی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر قریب تھا کہ کچھ لوگ شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی اسنا میں اس شخص کو جب زخموں کی تکلیف زیادہ ہوئی تو اس نے خود کشی کر لی اور حرام موت مر گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ دوڑے اور دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو درست ثابت کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو، جنت میں مومن کے سوا کوئی نہیں جائے گا، اور خدا اس دین کی حمایت فاسق آدمی کے ساتھ کرتا ہے۔ سیدنا ابن عیز صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک جنازہ آیا اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جنازہ پڑھانے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں کیونکہ یہ فاسق و فاجر شخص ہے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کسی نے اس شخص کو کوئی دین کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کو دیکھا تھا کہ اس نے ایک رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں پہرا دیا تھا۔ یہ سن کر سید الکونین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا، اور جب اسے قبر میں اتارا اور اس پر مٹی ڈالنے لگے تو رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے عزیز، تیرے ساتھی گمان کرتے ہیں کہ تو دوزخی ہے، لیکن میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ پھر فرمایا، اے عمر، تجھ سے لوگوں کے عمل کے متعلق سوال نہیں ہوگا بلکہ عقیدے کے متعلق سوال ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے، شب معراج جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا مقام ہے، یہاں کم از کم 1 رکعت نماز ادا فرما دیجئے تاکہ مجھے اور میرے مقام کو آپ کی برکات نصیب ہو جائیں۔ معراج کے دلہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست قبول کی اور فرمایا، میں 1 نہیں 2 رکعت ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب دوسری رکعت کے قعدہ میں پہنچے تو اللہ پاک کا حکم آیا، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 رکعت تو آپ نے پسند فرمائیں، 1 رکعت مزید میرے حکم سے شامل فرما لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری رکعت بھی ادا فرمائی۔ یہیں سے نماز وتر کی ابتدا
ابتدا ہوئی۔ 5 نمازوں کی طرح نماز وتر بھی معراج ہی کا تحفہ ہے۔ نماز وتر واجب ہے، اگر نہ پڑھی تو اس کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا نماز وتر ضرور پڑھا کیجیے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اہل قرآن وتر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ پاک وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے۔ شواہد الحق میں یہ بات مرکوز ہے کہ ایک شخص یہ کہتا تھا، میری عقیدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نہیں ہے۔ میں ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ نہایت قرب اور پریشانی میں سرگردان ہیں اور شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ مجھے بھی نہایت شدت کی پیاس لگی تھی، لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں بھی ادھر کو چل دیا، آگے بڑھا تو حوض کوثر آ گیا۔ اس کے چاروں کونوں پر صحابہ کبار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کونے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دوسرے پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تیسرے پر حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور چوتھے پر حیدر قرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ میں نے سوچا، مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں تو اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پانی پیوں گا، کیونکہ میری ساری عقیدت و محبت تو انہی سے ہے۔ جب میں حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں بادل نہ خواستہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، آپ نے بھی چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر جب میں ہر طرف سے مایوس و ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے سرور عالم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے، جو کہ اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے۔ میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حاضر ہوا تھا کہ مجھے پانی پلائیں، مگر انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم نے میری طرف توجہ نہ کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، علی تجھے پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کرام کا بغض موجود ہے؟ اس جواب پر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر؟ اس گزارش پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تو توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے تو میں تجھے کوثر کا پانی پلاؤں گا، جس کے بعد تو کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست شفقت پر توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ امت کے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حوض کوثر پر لائے اور اپنے دست کرم سے مجھے جام کوثر عطا فرمایا، جس سے میں سیراب ہو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، زاں بعد مجھے کبھی پیاس نہیں لگی۔ پھر میں بیدار ہوتے ہی اپنے اہل و عیال کے پاس گیا اور سب سے بیزاری ظاہر کر دی۔ حضرت انس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے مومن کوثر کے 4 رکن ہیں۔ ایک رکن میرے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضہ میں ہوگا، دوسرا رکن میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضہ میں ہوگا، تیسرا رکن میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضہ میں، اور چوتھا رکن میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبضہ میں ہوگا۔ لہٰذا جو شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تو محبت کرے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے، اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پانی نہ پلائیں گے، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے، اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پانی نہیں دیں گے، اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بغض رکھے، اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پانی نہیں دیں گے، اور جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے، اسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پانی ہرگز نہیں پلائیں گے۔ اور جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اچھی بات کہی، اس نے اپنے دین کو درست کر لیا، اور جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اچھی بات کہی، اس کا راستہ واضح ہو گیا، اور جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اچھی بات کہی، وہ اللہ تعالی کے نور سے منور ہو گیا، اور جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں اچھی بات کہی، گویا اس نے مضبوط
کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور جس نے میرے صحابہ کرام کے بارے میں اچھی بات کہی وہ مومن ہے۔ بحوالہ شواہد الحق سعادت الدارین میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے اور بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے اور شفاعت و زیارت بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔